مسئلہ چلا ہوا ہے ILT-T20 کا جو دبئی والی ہے. دبئی والی ہے. سر شاہین کو 1 مہینے کا $4,20,000 ملنا ہے. شاداب کو 1 مہینے کا $3,90,000 ملنا ہے. اعظم خان کو 1 مہینے کا $1.5 ملنا ہے. اور حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کھیلیں, آپ یہاں پہ ڈومیسٹک کھیلیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر مثبت. سر واہ سر, بڑی چیزیں ہوئی ہیں کرکٹ کی دنیا میں, ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے بڑی تو خبر یہ ہے کہ ہم نے پہلی جگہ اشرف صاحب نے ریزائن کر دیا. وہ مسئلہ تو اپنی جگہ, وہ جو بھی ان کا تھا اور فواد حسن فواد کا تھا, لیکن اس کے بعد تھا کہ جی نیا PCB چیئرمین اب کس کو لائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے ہمیں بڑے ڈائنامک قسم کی اپروچ ہوتی ہے PCB چیئرمین کے لیے, لیکن پرفارمنس دیکھتے ہوئے اور سپیڈ دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب ہے محسن نقوی صاحب, ان کو فیصلہ لیا گیا ہے کہ وہ اگلا PCB چیئرمین بنائیں گے. سر یہ آپ جو خبر لے کے آئے ہیں نا, اس کے 3 مثبت پہلو ہیں. واہ. پہلا, زکا اشرف چلے گئے, گڈ ریٹرنس. دوسرا, پاکستان نے ان کے جاتے ساتھ میچ جیت لیا. سیکنڈ. تیسرا کہ یہ مہربانی ہے زکا اشرف صاحب کی کہ وہ ناراض ہو گئے اور وہ چلے گئے. اسحاق ڈار ہوتے تو کبھی جاتے. تو یہ مثبت ہی مثبت ہے. بٹ نقوی صاحب کی حد تک اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل چل رہے ہیں نقش قدم نجم سیٹھی صاحب کے. وہ بھی کیئر ٹیکر تھے چیف منسٹر پنجاب, یہ جب پیپلز پارٹی کی دور کے بعد کیئر ٹیکر آئی تھی اور نون لیگ نے پھر گورنمنٹ بنائی تھی, اور اس کے بعد وہ PCB چیئرمین بھی تھے. لیکن کیونکہ وہ تو لیکن PCB چیئرمین اس کے کچھ دیر بعد بنے تھے. آپ سپیڈ کا انالیسس کریں کہ وہ کیئر ٹیکر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یہ بھی میں کر کے دکھاتا ہوں تم لوگوں کو. سپیڈ. واہ سر, یہ زبردست ہے. میں دیکھیں, میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ PCB چیئرمین ہونے کا جو کرائٹیریا ہے نا, صرف ایک چیز ہے جو ہونی چاہیے, اس بندے کو ای میل لکھنی آتی ہے بس, باقی کوئی اڈا وڈا کام نہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ دیکھیں نا کہ کیا مسائل چل رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے, کہ یہ خاص طور پہ جب سے حفیظ صاحب کو انہوں نے لگایا پتہ نہیں ڈائریکٹر کے کیا, کہ انہوں نے حارث کا, آپ کو پتہ لگا ہوگا, حارث فلیو آل دا وے ٹو بنگلہ دیش, اور پتہ لگا کہ اس کے پاس NOC نہیں ہے. اچھا, اس وقت جو ہمارے ینگ پلیئرز ہیں وہ بات چیت بھی نہیں کر رہے مینجمنٹ کے ساتھ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ چلا ہوا ہے ILT-T20 کا جو دبئی والی ہے. دبئی والی ہے. اب میں آپ کو اس کے نا ذرا بتاتا ہوں کہ انہوں نے پیسے لے کے کتنے. آپ سٹیٹس لائیں سر شاہین کو 1 مہینے کا $4,20,000 ملنا ہے. شاداب کو 1 مہینے کا $3,90,000 ملنا ہے. اعظم خان کو 1 مہینے کا $1.5 ملنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ PSL کی جو پیک ہے نا, جن پلیئرز کو پیک پیسے ملتے ہیں وہ $1,80,000. تو یہاں پہ ان کو کتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں, ٹرپل مل رہے ہیں. اور حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کھیلیں, آپ یہاں پہ ڈومیسٹک کھیل لیں. کیوں جی, کون سی ڈومیسٹک ہو رہی ہے آپ؟ پہلا سوال کہ ڈومیسٹک ہو کون سی رہی ہے جو انہوں نے کھیلنی ہے. دوسرا سوال کہ اگر تو چل رہا ہوتا نا پاکستان کی کوئی سیریز اور ان پلیئرز کی ضرورت ہوتی تو آپ کہتے کہ جی آپ نہیں جا سکتے. پاکستان کی سیریز نہیں چل رہی, اگر ڈومیسٹک ہو بھی رہا ہوتا تو ان پلیئرز کو زیادہ اچھے اپوننٹس لیگ میں ملنے تھے کہ پاکستانی ڈومیسٹک میں ملنے تھے. اگر لیگ میں ملنے تھے تو ان کو وہاں جا کے کھیلنے دیں. دوسری چیز یہ کہ ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ یہ 2 لیگز کھیل سکتے ہیں. تو جب کانٹریکٹ اجازت دیتا ہے تو آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ نہ کریں؟ سر یہ تو وہی اس قسم کی چیز ہے نا جو آپ اور میں جب ڈسکس کر رہے تھے آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ جیلسی کا ایک آ رہی ہے مہک اس کے اندر سے. اور سر پنجابی یہ یار یہ تو کتوں مطلب یہ دیکھیں ان کے زمانے میں لیگ کا کلچر نہیں تھا. حفیظ صاحب اتنے پیسے نہیں ہوں گے چلے, لیکن یہ تو اس طرح نا کہ بھائی آپ کے زمانے میں ایک چیز جو تھی اس میں اتنا نہیں تھا منی انوالوڈ, اب ہے. اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں جو ہیں ہماری ٹیم کے اندر, یہ تو میرے خیال میں یہ تو اور آنر کی بات ہے کہ جی آپ کی ٹیم کے ایک پلیئر کو ایک لیگ جو ہے وہ اتنے پیسے ہیں اس کی ویلیو لگا رہی ہے وہ اتنی زیادہ, تو یہ تو ایک مثبت چیز ہے. اس کے اندر آپ اپنا بیچ میں وہ ڈالنا جو سر افسوس. سر جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیلنس آف ٹریڈ, زر مبادلہ. ٹھیک ہے, تو یہ بچے باہر سے ڈالر لے کے انہوں نے پاکستان آنے تھے.
آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ نہ کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اب بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ ٹرینڈ کہ ینگ لڑکے جیسے ہی تھوڑا سا مشہور ہو جائیں نا, انہوں نے پاکستانی ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے کے کہ یار ادھر تو میں پہنچوں گا, پتہ لگے گا جی مل گیا این او سی, پتہ لگے گا جی چھن گیا این او سی, ریٹائرمنٹ لو. اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ ان کو آج فیسیلیٹیٹ کیا جاتا نا, انہوں نے کیا کرنا تھا کہ انہوں نے پیسے یہاں لے کے آنے تھے, انویسٹ کرنے تھے, کو گھر گور بنانے تھے, یہ وہ. اب ان کے نا کان کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. یہ آئندہ سے پیسے کمانا تو نہیں چھوڑیں گے, اب ہٹ تو ہو گئے ہیں یہ لڑکے, یہ اب اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں گے باہر, یہ اپنے باہر کے سارے پیسے ڈالا کریں گے باہر کے, یار پاکستان نو چھڈو ہے تے پتہ نہیں کتنے کی کر جانا. سر آپ یہ اس طرح دیکھیں کہ جب ایک کرکٹر جو ہے اس کو کب ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹینشن اس چیز کی, یار میں نے پیسے کمانے ہیں, جب اس کا لاسٹ لیگ ہوتی ہے اپنے کریئر کی, جب وہ ختم کر رہا ہوتا ہے. اس کے دوران بھی بہت سارے پیسے انڈورسمنٹس وغیرہ سے کماتے ہیں, لیکن پرانے اگر ماضی میں چلے جائیں تو ہمارے بہت سارے پلیئرز اس قسم کے ہیں جو پھر انہوں نے کانٹریکٹس کیے یہ ESPN, اسٹار اسپورٹس اور دیگر جو اسپورٹنگ چینل, جس میں وسیم اکرم ہے, رمیز راجہ ہے, وقار یونس ہیں, عامر سہیل ہیں, اور مطلب وہ کامنٹری بھی کرتے ہیں, اس کے بعد اور بھی چیزیں کرتے ہیں, ان کو اس چیز سے پیسے ملتے ہیں. ابھی اس وقت تو میرے خیال میں اس قسم کی چیز ہمیں ان پلیئرز میں نہیں نظر آ رہی کہ وہ بعد میں یہ بھی ایز اے کریئر پاتھ یوز کریں گے. کامنٹری عموماً انگریزی میں ہوتی ہے, ناٹ دیٹ از اینی تھنگ رانگ, ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن وہ کریئر پاتھ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چلو انہوں نے اس پہ فوکس نہیں کیا رہی والا. دوسرا یہ وہ کہتے ہیں یار لیگز اتنا پیسہ دے رہی ہے تو ہم وہاں جا کے پیسے کمائیں, آپ وہ بھی مزید منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہوئی. بالکل بالکل. دوسرا جب یہ آپ نے کمنٹری والا بڑا اچھا پوائنٹ نکالا ہے, مجھے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے چینلز تو آپ کو پتہ ہے نا, چینل کھولنا بڑا پیسوں کا کام ہے کہ پتہ نہیں سیکیورٹی جمع کراؤ, سیٹلائٹ کے پیسے دو, فلانا کرو ٹمکانا کرو. اچھا وہ اتنے سارے چینلز شاید نہیں کھول سکتے, پاکستان ویسے بھی غریب ملک ہے, لیکن اب جس طرح سے ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کہ آپ یوٹیوب چینل یا آپ ویب چینل تو جتنے مرضی بنا سکتے ہیں. اچھا جن کے پاس یہ رائٹس ہیں, یہی میرے خیال میں دراز خریدتا ہے, پی ٹی وی کے پاس ہوتے ہیں یہ ہماری ویب پہ دکھانے کی رائٹس کرکٹ میچز. اچھا یہاں پہ ڈفرینٹ چینلز کیوں نہیں بن سکتے ریجنل کامنٹری کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, ریجنل کامنٹری جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اپنی زبان میں ملے گی نا کامنٹری, تو لوگ نہیں اردو اور انگریزی کی وہ مسئلہ سننا چاہیں گے, یا سننا چاہیں گے بھی تو بگ آڈینس آپ کی اس میں بھی. آپ سوچیں پنجابی میں کمنٹری ہو رہی ہو, آپ کبھی انگریزی سنیں گے پنجابی؟ مزہ ہی اور ہے میچ کا وہ تو. اور وہ بھی دیکھیں نا, اگر تو فرض کریں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, یوٹیوب پہ ہو رہی ہے, کہیں ہو رہی ہے, آپ نے رائٹس خریدے تو اس میں جھکتے بھی, اور مطلب ایک گال بھی نکالتی, تو کوئی اس میں مسئلے والی, وہ تو مزہ ہے, مطلب حسن ہے وہ اس چیز کا کہ کامنٹری کا, کہ بھائی مزہ آئے گا دیکھنے کا. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ تھا نا کہ یہ لڑکے شاید ابھی فوری طور پہ کھپ نہیں سکتے اس میں انگریزی میں, تو ادھر تو آ جائیں گے. اچھا دوسرے اس سے مجھے تھوڑا سا آف ہوتے ہوئے, ہم نے کچھ دن پہلے شو کیا تھا, میں نے حادثاتی طور پہ اس کے کامنٹس پڑھے, تو اس پہ ہمیں بڑی گالی پڑی ہوئی تھی کہ وہ میں نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ وہ جب ہو رہی تھی نا بات کہ PSL کو اتنے پیسے کیوں مل رہے ہیں, ایز ان کے رائٹس مہنگے بک رہے ہیں, تو میں نے کہا جی وہ ڈرافٹ سسٹم ہے, تو کیونکہ ہم ان سے تو کمپیٹ کر نہیں سکتے IPL سے, تو انہوں نے ڈرافٹ کر کے نا تو کم پیسوں میں ذرا کمپیٹیٹیو میچ کر لیتے ہیں, وہاں تو پتہ نہیں لمٹ نہیں ہے یا, تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوتا, لمٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. مطلب وہ لمٹ بیسکلی ہمارے یہاں پہ 30-32 کروڑ میں پوری ٹیم بنتی ہے, تو وہاں پہ 100 کروڑ کی لمٹ ہے. سو ان کی لمٹ بہت اوپر ہے. تو نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, میرے خیال میں لمٹ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ ساکر میں تو کلبز میں لمٹ نہیں ہوتی, جتنا جو اس کی ویلیو ہوتی ہے دیتے ہیں وہ. ہاں تو وہ مطلب, اور یہ پھر میں نے یہ بھی پتا کیا امریکن فٹ بال وغیرہ میں ہوتی ہے لمٹ. سو دونوں طرح سے بات تو ہے کہ آپ مزیدار کر رہے ہیں میچ. سر امریکن فٹ بال آپ نے ذکر کیا, اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اس میں لمٹ تو شاید ہوتی ہو نہ ہوتی ہو, لیکن اس کے اندر ایک ٹریڈ ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ ایک سال کے اندر 1 یا 2 ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اس قسم کی, جس کے بعد آپ پلیئر ٹریڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے بیس بال میں بھی ہوتی ہے اور فٹ بال میں بھی ہوتی ہے کہ جی ڈیڈ لائن سے پہلے اگر آپ نے کسی ٹیم کا پلیئر اپنے پاس لانا ہے یا کسی ٹیم کا پلیئر دینا ہے, ایکسچینج کرنا ہے, تو اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اس لیے وہ بھی ذرا ہر چیز میں سے کنٹرول ہوتا ہے نا, اور مقصد یہی جو آپ کہہ رہے تھے, ہم بات ہم اصل میں وہ کر رہے تھے کہ یار کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. ورنہ تو دیکھیں نا, اس طرح تو فارمولا 1 بھی ہے, اگر اس کو بھی اوپر لمٹ کھول دیں, سب سے مہنگی ٹیمیں ہیں وہ اپنی گاڑیاں ایسی تیار کر لیں گے کہ وہ باقیوں سے بہتر ہوں گی. ہاں لیکن پھر بھی بات ہے, اب یہ کیپٹلسٹ جو مطلب ہوتا ہے سسٹم, اس میں آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہو پیسے خرچنے سے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ وہ جو اچھا ہو تو کاروبار رہا ہے, ایک بندے نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہ کر دوں کہ میں اس کے بعد ٹکٹیں بیچ کے, مرچنڈائز بیچ کے, برانڈز بیچ کے
रिकवरी ना कर पाऊं, बेसिकली तो ये उसकी लिमिट है, वो जो भी लिमिट है। आप क्यों बता रहे हो कि इतने करोड़ में करना है, तो असूलन तो अब कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात, अगर हम नकवी साहब का जिक्र कर ही रहे थे तो दो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करूंगा। एक तो ये जो आपने मसला हाईलाइट किया है, जो टीम में इस वक्त सबकी एक दूसरे से कुटी हुई भी है, उसको ठीक किया जाए, टीम मोराल बेहतर किया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर किए जाएँ, ये आई थिंक ये कर पाएंगे नकवी साहब, नंबर 1। और नंबर 2, जो चीज़ जो असल में मैं देखना चाहता हूँ, वो असल में परवेज़ लाई साहब का एक प्लान था। वो ये था कि लाहौर में ख़ास तौर पे, क्योंकि लाहौर में ना जो लोकेशन है हमारे स्टेडियम की, उसकी वजह से जो आपकी जो मेन 2 सड़कें हैं शहर की, वो चूँकि बंद करनी पड़ती हैं तो ट्रैफिक का बड़ा हशर हो जाता है, फिरोजपुर रोड, माल रोड, सब। तो उन्होंने कहा था आप ऐसा करें, गद्दाफी स्टेडियम के अंदर एक होटल बना देते हैं और वो ठीक हो जाएगा। सर मुझे लग रहा है नकवी साहब ना जब जाके देखेंगे पीसीबी में क्या हो रहा है, जैसे उनको कंस्ट्रक्शन वाला प्लान नजर आएगा ना, वो कहेंगे यार इसको सबसे पहले करो। और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब टीम आए, वहीं रहे, वहाँ से ट्रेनिंग पे जाए, मैच खेले, होटल वापस, वहाँ से घर, इससे बेहतर क्या है? बिल्कुल, वहीं से मछली खा लो। हाँ, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, सो वो बड़ा एक अच्छी वाइब्रेंट सी सोसाइटी बन जाएगी। बिल्कुल, ये होना चाहिए। और क्योंकि सर ये तो बात कंफर्म्ड है ना, मतलब अगेन हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये जब पीएसएल के मैचेस होते हैं और उसमें चाहे मैं कहता हूँ सिर्फ अब 15 मिनट के लिए ही क्यों ना लॉक करते हो, जब टीम आ रही है और जब टीम जा रही है, बहुत एफिशिएंटली इन्होंने कर लिया होगा, लेकिन क्या आज तक कोई एक भी एम्बुलेंस 15 मिनट के लिए फंसी नहीं होगी? ये कैसे हो सकता है? बहुत चीज़ें होती हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं, कराची में भी। कराची में भी होता है, हाँ जी, हर जगह होता है। ये देखे ना, असल में सर मसला ही ये है कि ये इतनी उस श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद से ये चीज़ ही इतनी टेंटेड होगी कि ये हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो डरते हैं, और वो डरना बनता भी है, क्योंकि देखिए अगर डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर मुल्क को कोई एक वाहिद चीज़ अगर आप निकाल लें कि यार जो खुदा ना खास्ता कोई शख्स मौका देखता है, तो उस शख्स के लिए इससे बड़ा मौका फॉरनर पे अटैक जो है वो अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हम फिर भी, मैं उस कैंप में नहीं हूँ जो सड़क पे खड़े होके लाइव ऑन करके गालियाँ देता है हुकूमत को कि ये क्या है। मैं उस कैंप में हूँ कि यार ये चीज़ हो रही है, इसको होने दो, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, और फिर ये सेफ्टी मेजर शायद हमें एक दिन ना लेने पड़े। वो एंड गोल है हमारा। बिल्कुल, इसमें देखें कि सर हमारे जो रोल मॉडल हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया है कराची वाले एरिया में, उसकी तो आपको पता है कि मेन रोड के ऊपर कमर्शियल प्लेन लैंड हो सकता है, तो आप वहाँ पे होटल भी लाजमी होगा, वहाँ पे थीम पार्क भी है। सो वहाँ पे अगर उतारा जाए, लैंड किया जाए प्लेयर्स को, और वहीं क्रिकेट और वहीं होटल और वहीं थीम पार्क। सर मलिक साहब की क्या बात है, क्या कहने। अच्छा, एक और खबर कर लेते हैं, वो भी क्रिकेट से ही उसका ताल्लुक है। शुएब मलिक खबरों में बहुत चीज़ों की वजह से हैं आजकल, लेकिन एक चीज़ बेचारे की ना जो है वो देखिए, ये बड़ा मसला है वायरल होने का, कि जो एक आपके जो आपका शोबा है उसको वो हाईलाइट नहीं होता। शुएब मलिक साहब इस वक्त जो हैं T20 की जो फॉर्मेट है, ये मतलब इंटरनेशनल मैचेस की बात है, मुकम्मल तौर पे वो दुनिया में क्रिस गेल के बाद सेकंड हाईएस्ट रन मेकर हैं T20 में, शुएब मलिक, हमारे शुएब मलिक। और ये अभी ढाका के अंदर उन्होंने किया जो स्कोर अपना आखिरी, उसके अंदर वो ही इज नंबर 2। बिल्कुल, और जो जितने वो फिट हैं, वो तो अभी मुझे 10 साल रिटायर होते नजर नहीं आ रहे। सर सियालकोट, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सर को बात है इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना पड़ेगा। नहीं सर, और ये बात बिल्कुल ठीक है, उम्र चौर होते हैं सियालकोटी। आप सियालकोटी किसी को भी देखें, वो अपनी उम्र से 10 साल छोटा लगता है। वाह, कुछ है इसके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना पड़ेगा। सर करेंगे ना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट, अभी नहीं, मतलब टाइम होगा हमारे पास। लेकिन ये देखें ना, अगर हम इसके मुस्बतनेस का दायरा लगाऊं, अगर मैं इन सारी खबरों के इर्द-गिर्द, तो पीसीबी चेयरमैन आगे, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, मुस्बत नकवी साहब आए हैं, हम होप कर रहे हैं अच्छे इकदाम लेंगे, मुस्बत एक बंदे को एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, ज़क्का अशरफ साहब गए, मुस्बत शुएब मलिक, मुस्बत। ये हफीज़ वाली मुस्बत नहीं है, लेकिन चूंकि इस पे बात हो रही है और ये मसला जो है और मजीद हाईलाइट होना चाहिए, इस किस्म की जो हरकतें हैं वो मुस्बत है कि हाईलाइट हो रहा है, तो बेहतरीन है, इससे बेहतर शो नहीं हो सकता। बाकी चले सर, इसी पॉइंट पे इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा।